مبارک کا دو عشرہ عافیت کے ساتھ ہمارا نکال دیا اور عبادت کی طاعت کی جو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائی، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اور آخری عشرہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کا تو بہت ہی بہترین کی خانقاہ کے اندر اعتکاف کے اندر گزر رہا ہے، بہت بڑی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ بہت بڑی قربانی کی بات ہے، آج کے زمانے میں لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، اور 10 دن کا وقت دینا اور گھر سے تمام لوگوں سے ہٹ کٹ کر صرف ایک اللہ کے لیے مسجد کے کونے میں آ کر بیٹھ جانا، تو آج کے زمانے کے اعتبار سے بہت بڑی قربانی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قربانیوں کو قبول فرما کر ہماری ساری زندگی کو عافیت کے ساتھ دین پر لانے کا ذریعہ بنائے۔ آج کے عنوان کے حساب سے صلہ رحمی اور معاشرت کے عنوان سے کچھ بات کہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور سمجھنے کی پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر بات کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن بڑوں کا حکم ہے، اس اعتبار سے بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد کو توڑتے نہیں ہیں۔ نیک لوگوں کی صفت اور عقل مندوں کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے بیان فرما رہے ہیں، جن میں سے ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ پھر والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو یہ لوگ جوڑتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ان کے دل میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور حساب کے دن سے بھی یہ لوگ ڈرتے ہیں۔ جو عقل مند ہے، جو اللہ والے ہیں، ان کی صفت میں یہ چیزیں بیان فرمائی جائیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، پھر آگے بیان فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ اب صبر کے معنی ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر جمے رہنا، کیسے بھی حالات آ جائے لیکن ڈگمگانا نہیں بلکہ جمے رہنا، استقامت کے ساتھ اس کے اوپر قائم رہنا۔ اور دوسرا معنی کہ معصیت سے صبر ہو، یعنی گناہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے، بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں، دل چاہ رہا ہے، مواقع میسر ہیں، لیکن پھر بھی بندہ اللہ کے ڈر سے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے تو وہ گناہ کے قریب بھی نہیں جا رہے، تو اس کو کہتے ہیں صبر۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیہ، کبھی چپکے سے کبھی علانیہ، جیسا بھی موقع ہو اس طریقے سے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور یہ لوگ گناہ کو نیکی سے دفع کرتے ہیں، یعنی کچھ گناہ ہو گیا تو فوراً اس کے بدلے میں اس کے مکافات میں نیکی کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، اور کیا ٹھکانہ ہے؟ جنات عدن، کہ ان کے لیے ایسی جنت ہے کہ جس میں وہ داخل ہوں گے۔ اور وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اور جو ان کے آبا و اجداد میں سے جو نیک لوگ ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ عمل کے اعتبار سے ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکی کی وجہ سے، اولاد کی نیکی کی وجہ سے ان کے درجے تک ان کو پہنچا دے گے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، اور وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ، ان کی ازواج کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس درجے تک پہنچائے گے۔ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کی اولاد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان درجے تک پہنچائے گے۔
تو جو اس کے اندر ان لوگوں کی بھی بڑی بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ جو نیک ہیں یا جن کے آبا و اجداد نیک ہیں، تو اگر ان کی اولاد کے اندر ایمان یقین ہے لیکن عمل کے اعتبار سے وہ اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہے جتنے وہ تھے، ان کے آبا و اجداد تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے ان کو بھی جو ہے اس درجے تک پہنچا دے گے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے انجام کو بیان فرما دیا کہ ان کے لیے جنت ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، کہ اس سے پہلے تو صلہ رحمی بیان ہوئی کہ جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں اور بہت سارے نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں اور رشتہ داری کو توڑتے ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور دنیا میں زمین کے اوپر فساد مچاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور رشتہ داری کو توڑتے ہیں، تو ان دو گناہ کی وجہ سے پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ پھر تو یہ دو گناہ کی وجہ سے زمین میں پھر فساد پھیلتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان فرمائے اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت برستی ہے اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ دنیا کے اندر لعنت، اللہ کی رحمت سے یہ لوگ دور ہیں، اور آخرت کے اندر ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ صلہ رحمی کے ایک تو فوائد بیان ہوئے کہ صلہ رحمی جب کریں گے ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو خوش ہوں گے ہم سے اور جنت ہم کو عطا فرمائیں گے، اور قطع رحمی کریں گے، رشتہ داری کو توڑیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بھی لعنت اور پھٹکار برسیں گے ایسے لوگوں کے اوپر، اور آخرت کے اندر بھی برا انجام ہوگا۔ پھر احادیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صلہ رحمی کے بڑے فوائد بیان فرمائے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر رزق کی برکت عطا فرماتے ہیں اور عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ عمر و برکت، عمر تو سب کی متعین ہے، طے ہے، لیکن جب برکت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تو وہ کام جو لوگ سالوں میں کرتے ہیں یہ شخص مہینوں میں کر لیتا ہے، وہ کام جو لوگ مہینوں میں کرتے ہیں اس شخص سے ہفتوں کے اندر وہ کام ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ ہفتوں میں کرتے ہیں یہ دنوں میں یا گھنٹوں میں وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے لے لیتے ہیں۔ تو ایسی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور اسی طرح رزق میں بھی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص صلہ رحمی کی ذمہ داری لے لے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے اس کے لیے یہ عہد ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائی جائیں گی، اور اس کے نشانات قدم کو دیر تک باقی رکھا جائے گا، یعنی اس کی راہ کو لوگ دیکھ کر چلنے والے بنیں گے، اور اس کا نام و نشان اللہ تبارک و تعالیٰ بہت دیر تک باقی رکھے گے اس کے صلہ رحمی کے نتیجے میں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اور قرآن پاک میں 3 جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، 3 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخصوں پر لعنت فرمائی۔ تو یہ صلہ رحمی کرنا بہت فوائد ہے، اور قطع رحمی کرنا اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صلہ رحمی کرنے والے بنیں، رشتہ داریوں کو جوڑنے والے بنیں، اور قطع تعلقی سے بچنے والے بنیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں ہے جو برابر سرابر کا معاملہ کرنے والا، کہ رشتہ دار ہم سے جو اچھا سلوک کر رہے ہیں تو ہم بھی اچھا سلوک کریں، اور وہ اگر قطع تعلق کر رہے تو ہم بھی کریں، نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جو تم سے رشتہ توڑ رہا ہے تم اس سے پھر بھی رشتہ جوڑو، یہ صلہ رحمی ہے۔ اور یہ بدلے کے بدلے بدلہ، تو یہ تو بدلہ ہے، اور قرآن کریم کے اندر اس کی سخت مذمت بیان فرمائی گئی۔ ایک آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَا آتَيْتُم
من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، کہ جو تم بدلے کے طور پر کسی کو کچھ پیسہ وغیرہ دیتے ہو تو وہ اللہ کے نزدیک وہ پیسہ بڑھتا نہیں، بلکہ یہ ربا کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی رحمت دامت برکاتہم نے اصلاحی خطبات میں لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ نیوتا وغیرہ جو ہے شادیوں کے اندر جو دیا جاتا ہے، کہ بہت سارے لوگ لکھتے ہیں کہ اس نے اتنا دیا تو ہم بھی بدلے میں اتنا ہی دیں گے، تو یہ بدلے میں دینا یہ بہت بری بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جیسی استطاعت دی ہے، جتنی طاقت دی ہے، اس کے موافق اللہ کی رضا کے لیے ہم دینے والے بنے، کوئی ہم کو دے یا نہ دے، کوئی ہم سے رشتہ توڑے تو بھی ہم جوڑنے والے بنے، تو یہ ہے صلہ رحمی کرنے والے، برابر سربر کرنے والے نہیں بلکہ صلہ رحمی کرنے والے یہ۔ اس لیے مولانا شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے والے بنے۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم کریں گے تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ فلاں شخص مجھ کو بدلہ دے گا یا فلاں شخص مجھے شکریہ کہے گا، شکریہ کے بھی ہم اس کے محتاج نہیں ہوں گے، اور ہم کو توقع نہیں ہوگی کہ ہم کو شکریہ کہے گا یا ہم کو ہدیہ دے گا یا ہم کو ہماری تعریف کرے گا، نہ ہم تعریف کے خواہاں ہو اور نہ شکریہ کے خواہاں ہو اور نہ کسی اور چیز کے، بلکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بنے۔ اس لیے ہمارے سلوک میں بھی یہی ہے کہ احسان، مقام احسان ہم کو مل جائے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ ہم عبادت بھی اس طریقے سے کرنے والے بن جائے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ نہیں تو کم سے کم اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ عبادت صرف نماز نہیں ہے بلکہ صلہ رحمی یہ بھی عبادت ہے، تو اس کے اندر بھی ہم یہ دیکھنے والے بنے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، تو ہم اللہ کے لیے کرنے والے بنے۔ ہم کو اللہ کے لیے کرنا ہے تو پھر ہم صلہ رحمی کریں گے، اور اگر ہم دنیا کی خاطر، دنیا کا مال و متاع، دنیا کی جاہ و عزت، کچھ دوسری چیز مطلوب ہوگی تو پھر ہم صلہ رحمی کرنے سے رک جائے گی، اس لیے کہ ہم کو کچھ بدلہ نہیں مل رہا ہے، کچھ شکریہ نہیں مل رہا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آیت شریفہ نازل ہوئی کہ وہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ لوگ مسکین کو، اسیر کو یعنی قیدی کو کھلاتے ہیں، اور کھلا کر کیا کہتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم تم کو اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نريد منکم جزاء، ہم نہ اس کا بدلہ چاہتے ہیں، ولا شکورا، اور نہ اس کا شکریہ چاہتے ہیں، کچھ بھی نہیں چاہتے ہم۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی فقیر کو کچھ دیتی تو خادم سے کہتی ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، سن کر آنا، تو جب سن کر آتی کہتا کہ اس نے یہ دعا دی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ دعا اس کو دے دیتی۔ تو خادمہ نے پوچھا یہ کیا مطلب، تو کہا کہ میں اس دعا کے بدلے میں اس کو یہ دعا دے دی تاکہ میرا صدقہ جو ہے یہ صرف اللہ سے میں اس کا بدلہ لوں۔ صحابہ اکرام کے اندر اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرنے کا جذبہ تھا، اور دنیا کے اندر لینے کا جذبہ بالکل بھی نہیں تھا، بھلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود صلہ رحمی کا بدلہ دنیا میں بھی دیں گے، رزقوں میں برکت دیں گے اور عمر میں برکت عطا فرمائیں گے، لیکن اس نیت سے ہم کو نہیں کرنا ہے، دنیا کی نیت سے کوئی بھی عمل ہم کو نہیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود بخود دنیا کی چیز ہم کو دیں گے، لیکن آخرت کے لیے ہم کو کرنا ہے تو آخرت کا بدلہ ہم کو ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر موقع پر، ہر عبادت کے اندر ہم مقام احسان کو پانے والے بنیں۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک مرید آیا، کہنے لگا کہ حضرت مجھے مقام احسان نصیب ہو گیا۔ تو کہا کہ کیسے؟ تو کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے اسی طرح لگتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، بالکل جو مقام احسان کی کیفیت ہے۔ تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم جب گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ سلوک کرتے ہو، جب اس وقت جب وہاں پر ہوتے ہو تو جب تمہاری یہ کیفیت ہوتی ہے؟ تو کہا کہ نہیں ہوتی ہے۔ تو کہا کہ تم کو ابھی مقام احسان نصیب نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مقام احسان کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نماز میں ہو جائے، جتنی بھی عبادات ہیں، جیسے صلہ رحمی کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا ہے،
اور لین دین ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، دین کے ہر شعبے کے اندر ہم کو یہ مقام عطا ہو جائے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں۔ جب اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، یہ استحضار اور یہ دل میں خیال ہم کو رہے گا، تو پھر ہم جو ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بنے، ورنہ پھر عبادات بھی جو ہے کسی غیر کی طرف ہو جائے گی، یا کسی غیر کے لیے ہو جائیں گی، یا ریا کا شائبہ ہو جائے گا، یا کچھ اور ہو جائے گا۔ اس لیے استحضار بہت ضروری ہے۔ اس لیے ذکر سے بھی یہی مقصود ہے کہ استحضار پیدا ہو جائے۔ دنیا کے کام دھندوں میں ہم رہتے ہیں، جائز تجارات ہے، جائز کام دھندے ہیں، لیکن اس میں بھی زیادہ مشغولی کی وجہ سے ہمارے دل کے اوپر ایک غبار آ جاتا ہے، تو اس غبار کو دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے کہ ہم ذکر جتنا کریں گے اتنا ہمارا دل صاف اور پاک ہوگا، اور ہمارا دل اور پاک صاف ہوگا تو پھر عبادات کے اندر اللہ کی رضا ہم کو میسر ہوگی، اور اللہ کی رضا یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ صلہ رحمی کے اندر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنے والے بنے، ہم کسی شکریہ کا اور کسی بدلے کے خواہاں نہ ہو، اور کسی شکریہ اور بدلے کے لیے نہ کرنے والے بنے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنے والے بنے۔ آج ہم دیکھیں معاشرے کے اندر قطع تعلقی عام ہے کہ بھائی ہے تو بہن کو جو ہے وراثت کے اندر حصہ نہیں دے رہا ہے، جس کی وجہ سے قطع تعلق ہو گیا۔ بھائی بہن کے ہے کچھ مسائل ہو گئے جس کی وجہ سے بات چیت بند ہے، آنا جانا بند ہے۔ تو جب یہ تو اتنے خونی رشتے ہیں بھائی بہن کے، اتنے قریبی رشتے داری کے اندر یہ عالم ہے کہ دنیا کی خاطر، دنیا کے مال و دولت کی وجہ سے، دنیا کے چند ٹھیکروں کی خاطر ہم نے جو ہے قطع تعلق کر بیٹھے، اور اللہ کی لعنت کو ہم نے دعوت دے دی، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ اور ہم پھر جاتے ہیں کہ ہم کیوں پریشان ہیں، اس کے پاس اس کے پاس جاتے ہیں، تعویذ گنڈوں والوں کے پاس، عاملوں کے پاس جاتے ہیں، اور پیسہ بہاتے جاتے ہیں، لیکن ہم کو یہ نہیں پتا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں صاف اعلان کر دیا ہے، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، کیسے لوگوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اور لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دور، اور جو شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو تو پھر اس کو دنیا کے اندر راحت کہاں سے مل سکتی ہے، سکون کہاں سے مل سکتا ہے، اطمینان قلب کہاں سے اس کو نصیب ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہماری زندگیوں کے اوپر دھیان دیں، اور یہ صلہ رحمی بہت ہی اہم موضوع ہے، اس کے اوپر ہم دھیان دیں کہ ہم کسی سے ہمارا قطع تعلق نہ ہو، بات چیت بند نہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی مسلمان کا کسی شخص سے بات چیت بند ہے، توڑ توڑاؤ ہے، تو 3 دن کے بعد بھی اگر وہ بات چیت نہیں کر رہا ہے تو اس کے اعمال جو ہے اس کے سر سے ایک بالش تو بھی اوپر نہیں جاتے۔ اور شب قدر، شب برات جیسے اہم راتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخصوں کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی قطع تعلق کرنے والا تو نہیں، اگر کوئی قطع تعلق کرنے والا ہو تو وہ یہاں سے چلے جائے۔ ایک شخص اٹھے اور وہ گئے، تھوڑی دیر کے بعد آ کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کہاں گئے تھے؟ تو کہا کہ میری خالہ جان سے میری بات چیت بند تھی، جب آپ نے یہ کہا تو میں جا کر جو ہے خالہ سے معافی کر کے اور دعا وغیرہ کروا کر واپس آ کر بیٹھ گئے۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم دعا کرنے والے ہیں، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر قطع تعلقی کرنے والا تمہاری مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو اس ایک کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی دعاؤں کو رد فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم دعا کرنے کے لیے ان کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اعلان فرما دیا کہ جاؤ وہ صلہ رحمی کر کے آئے اور اپنے تعلق کو جوڑ کر آئے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم قطع تعلقی کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی بہت فکر کریں، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر ہم جو ہے آخرت کو برباد نہ کریں۔ اس لیے قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، قرآن کریم کے اندر نازل فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہے کہ اللہ نے جس طرح تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی جو ہے لوگوں پر احسان کر،
اور دنیا کے اندر سے آخرت کے اندر نیکی لے جانا، مال لے جانا مت بھول، فراموش مت کر کہ دنیا کے اندر جو مال و دولت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کی وجہ سے تو آخرت کو کما لے، آخرت کو بنا لے۔ اور آخرت کو بھول جانا، دنیا کے مال و دولت کے ذریعے سے آخرت کو بھول جانا، یہ بہت بری صفت ہے کہ قارون نے اسی طریقے سے کیا۔ اس نے زکوٰۃ سے انکار کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے بہت سارے احکامات دیے، اس کو چھوڑ دیا، نہیں مانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھ دنیا کے جو ساز و سامان ہے اس کے ذریعے سے آخرت کا سامان کر لے، لیکن اس نے آخرت کا سامان نہیں کیا، بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دھسا دیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، اس کو اس کے مال اور اس کے بلڈنگ اور محل سمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھسا دیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قطع تعلقی کے گناہ سے اپنے آپ کو بہت بچانے والے بنے، صلہ رحمی کرنے والے بنے۔ اور دوسرا عنوان ہمارا تھا کہ معاشرت کیا ہے کہ دنیا کے اندر ہم آئے ہوئے ہیں تو دنیا کے اندر ہر ایک کو ہر ایک سے تعلق ہے، ہم کو جو ہے بھائی بہن سے تعلق ہے، ان سے کام پڑتا ہے، اور اسی طرح غریب کو سیٹھ سے تعلق ہے، ان سے کام پڑتا ہے، اسی طرح دوست و احباب سے کام پڑتا ہے۔ جتنی بھی رشتہ داریاں ہیں، تعلقات ہیں، ان تعلقات کو کس طرح نبھایا جائے اس کو کہتے ہیں معاشرت۔ دین کے 5 شعبے ہیں بڑے بڑے، ایک تو عبادات، دوسرا اعتقادات یعنی ہمارا عقیدہ صحیح ہو، عبادات صحیح ہو، اور تیسرا معاملات، ہمارے معاملات بھی صحیح ہو، اور چوتھا ہے اخلاقیات، ہمارے اخلاق صحیح ہو، اور پانچواں ہے معاشرت کہ ہماری معاشرت یعنی ہمارے ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، خالہ کے حقوق، ماموں کے حقوق، اسی طرح جتنی رشتہ داریاں ہیں تمام کے حقوق کو ہم ادا کرنے والے بنے، ان کے حقوق کو جانے اور اس کو ادا کرنے والے بنے۔ ان حقوق کو ادا کرنے کا نام معاشرت ہے۔ اور معاشرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت کھول کر بیان فرمایا۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 رکوع کے اندر مکمل جو ہے معاشرت کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے اندر استئذان کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم کہیں جاؤ اجازت طلب کرو تو اجازت کس طرح طلب کرنا ہے، یہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر پر گئے، بہت سارے دیہاتی بدو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور گھر پر جو ہے کھٹکھٹایا اور کہا کہ اخرج علینا یا محمد، ہم پر باہر نکلیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے لیے باہر آئیے۔ اس طریقے سے انہوں نے نازیبہ الفاظ سے خطاب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر آیت شریفہ نازل فرمائی کہ اس طریقے سے نبی علیہ السلام کو خطاب کرنا بہت نازیبہ حرکت ہے، اور فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون کہ اس بے ادبی کی وجہ سے ہو سکتا ہے تمہارے عمل محبوط ہو جائے اور حبط ہو جائے اور ختم ہو جائے اور تم کو پتہ بھی نہ چلے، تو یہ بے ادبی۔ اور اسی پہ معرف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسی سے یہاں پر علماء اکرام اور مشائخ اعظام کا ادب بھی ثابت ہوتا ہے۔ اور اس پر ایک حدیث لکھی ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے آگے آگے چل رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا کہ ان کے آگے مت چلو، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سے بہت افضل ان کو بنایا ہے، اور نبیوں کے بعد سب سے افضل جو ذات ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات، تو اس لیے تم ان سے پیچھے چلو، ان کا ادب کرو، مطلب یہ کہ ان کا ادب احترام کرو۔ تو اسی سے علماء نے لکھا ہے کہ ہمارے مشائخ ان کا بھی اسی طرح ادب احترام کرنا چاہیے، اور اسی طرح علماء کا بھی ادب احترام کرنا چاہیے، تو ہمارے عمل انشاءاللہ ضائع ہونے سے بچ جائے گی۔ اور اگر ہم نے گستاخی کی، نازیبہ الفاظ مشائخ کے شان میں کہا، علماء کی شان میں کہا، نازیبہ حرکات اور گستاخانہ الفاظ کہے تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے عمل محبوط ہو سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اے ایمان والو تم کسی کا مذاق مت اڑاؤ، ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے الگ فرمایا ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن، نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ یہ عورت وہ دوسری عورت جس کا مذاق اڑائے اس سے بہتر ہو۔
تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، کسی کا مذاق اڑانے سے، کسی کا تمسخر کرنے سے، کسی کا استہزاء کرنے سے منع فرمایا۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ کسی کے اندر عیب بھی تلاش مت کرو اور اشارے سے بھی کسی کو برا مت کہو، اور کسی کو برے القاب سے مت پکارو کہ اس کا نام تو اچھا ہے لیکن ہم اس کو ناٹیا یا کسی اور ایسا لقب کہہ رہے جس کی وجہ سے اس کو برا لگ رہا ہے، اس کے دل کے اندر برا لگ رہا ہے، لیکن وہ کچھ بول نہیں پا رہے لیکن برا لگ رہا ہے اس کو۔ تو ایسے القاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک کہ منع فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ازواج مطہرات میں سے ایک ازواج مطہرات کے بارے میں، ایک زوجہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایسی، اس طریقے سے ناٹے کے لیے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ وہ تو ایسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم نے ایسے الفاظ کہے ہیں کہ اگر ان الفاظ کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر کڑوا ہو جائے۔ تو یہ الفاظ، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبوب بیوی اور ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو بہت پھیلایا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام نے گھر کے حالات کو، گھر کے دین کو، معاشرت کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا اور ان سے سیکھا ہے۔ تو دین کا کام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت لیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو اس کے ذریعے سے یہ تربیت بھی دے رہے کہ ہم کو گھر کے اندر بیوی محبوب ہو، بچے محبوب ہو، سارے سے ہمارا تعلقات ہو، لیکن اگر دین کے خلاف کوئی بات ہم سنیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی اصلاح کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محبوب بیوی ہے لیکن آپ نے ان کی بھی اصلاح فرمائی اور ان کو بتایا کہ اس طریقے سے کہنا گویا اتنا خطرناک گناہ ہے، اور اتنا خطرناک کسی کی شان میں گستاخی کرنا اتنا خطرناک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی کو ہاتھ کے اشارے سے یا کسی زبان کے ذریعے سے کسی کو برا بھلا کہنا یہ بہت بری چیز ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان کے بعد کسی کو برے نام سے پکارنا یہ بہت بری چیز ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اگر جو شخص اس سے توبہ نہ کرے تو اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ایسے شخص ظالم ہے، ان کا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس سے ایسی حرکتوں سے ہم توبہ کریں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوا کرتے ہیں۔ کوئی شخص تہجد کے موقع پر دعا مانگ رہے، رو رہا ہے، لیکن ہم نے یہ گمان کر لیا کہ فلاں شخص ہے دکھلاوے کے لیے رو رہا ہے، بس یہ چھوٹا سے گمان بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ جبکہ ایک اللہ والے غالباً سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو تقریباً 5-6 مہینے تک تہجد کی نماز کی توفیق نہیں ہوئی، کسی وجہ سے چھوٹ جا رہی۔ تو جب بہت اللہ تبارک و تعالیٰ سے آہوزاری کی، مناجات کی، تو اشارہ کیا گیا کہ تم نے جو ہے فلاں شخص رو رہا تھا تو تم نے یہ کہا تھا کہ یہ شخص دکھلاوے کے لیے رو رہا ہے، اس گناہ کی نحوست سے ہم نے تم سے تہجد کی نماز کی توفیق چھین لی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی کے خلاف بدگمانی نہ کریں، ہمیں چاہیے کہ اس کی تحقیق کر لیں۔ کوئی ایسا کام ہے کہ ہم نے کسی کے بارے میں سنا کہ اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کہا، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی تحقیق کریں، بدگمانی کے اندر مبتلا نہ ہو، بلکہ ہر مسلمان سے اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے۔ اگر ہم کو بری چیز نہیں معلوم ہوئی اور ایک بات ہے لیکن اس میں 99 پہلو خراب ہے، ایک پہلو اچھا ہے، تو ایک پہلو کو ہم لے کر اس کی اچھائی کا گمان کریں، برائی کا گمان نہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ تمام مومنوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ اس لیے اچھا گمان رکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر اس نے غلط کیا، مان لو اگر اس نے غلط کیا اور ہم نے اچھا گمان کر لیا، اس نے دکھلاوے کے لیے رویا، ہم نے کہا کہ اللہ کے لیے رویا، تو اس میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ ایک نیکی ملیں گی، اچھے گمان کی وجہ سے ہم کو نیکی مل جائے گی۔ لیکن ہم نے بدگمانی کر لی تو ہم گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اب وہ اچھے گمان سے اچھے کے لیے رو رہا ہے، اللہ کے لیے رو رہا ہے یا نہیں رو رہا ہے، اس کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے۔
لیکن ہم بدگمانی کر کے اپنے آپ کو گناہ میں کیوں پھنساوے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا گمان کر کے اپنے آپ کو نیکی کے اندر لاوے۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بعض الظن اثم، پھر آگے فرمایا ولا تجسسوا، کہ کسی کے تجسس میں مت رہو کہ فلاں شخص کیا کر رہا ہے، کیسا، کہاں جا رہا ہے، کیا، اس کی ٹوہ میں مت لگو، چیر کے اندر سے جھانک کر مت دیکھو۔ کسی کے مکان کے اندر چیر میں سے جھانک کر دیکھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو اگر ہم نے کنکری سے مار دیا تو اس کی آنکھ ہی پھٹ جائے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم کسی کے گھر کے اندر جھانک کر نہ دیکھیں، کسی کے تجسس میں نہ رہے، کسی کے ٹوہ میں نہ رہے۔ پھر آگے فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اور پھر آگے غیبت کا بہت بڑا نقصان بیان فرمایا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھاؤ، کہ تم اس کو جس طرح سے گھن محسوس کرتے ہو، اب برا سمجھتے ہو، اسی طریقے سے غیبت کے گناہ کو بھی برا سمجھو۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی برا گناہ ہے، اس لیے کہ حقوق العباد میں سے ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حقوق العباد کی رعایت کرے، ہمارے ذریعے سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اور ایک حدیث المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی وجہ سے، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جانوروں کی 3 قسمیں، ایک جانور وہ جو انسان کو نفع پہنچاتے ہیں، جیسے گائے، بکری وغیرہ، اس کے دودھ کے ذریعے سے فائدہ ہوتا ہے، اور پھر جب دودھ کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو اس کو کاٹ کر بندہ جو ہے گوشت استعمال کر لیتا ہے، تو اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم جانوروں کی وہ ہے جس سے نہ نقصان ہوتا ہے نہ فائدہ ہوتا ہے، وہ جنگلی، وہ ایسے جانور، لومڑی، گیدڑ وغیرہ، ایسے جانور جس سے نہ نقصان پہنچتا ہے نہ فائدہ پہنچتا ہے۔ اور تیسری قسم فرماتے ہیں وہ جانور جو موذی جانور ہے، سانپ، بچھو وغیرہ، ایسے جانور جس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے عادتاً۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے اوپر رہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں نہیں تو کم سے کم ہم پہلے قسم کے جانور بن جائیں، یعنی ہمارے ذریعے سے کسی کو فائدہ پہنچے۔ جس طرح گائے بکری سے فائدہ پہنچتا ہے تو کم سے کم جانور کے اس قسم کے اندر اپنے آپ کو شمار کر لیں۔ پھر فرماتے ہیں وہ بھی نہیں ہو سکتا، کم سے کم دوسری قسم کہ ہمارے ذریعے سے نہ کسی کو نقصان ہو نہ کسی کو فائدہ ہو، نہ فائدہ ہو نہ نقصان ہو، اس کے اندر بن جائیں۔ اور فرماتے ہیں نہیں کم سے کم یہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ تیسرے مت بننا، کہ تیسرے جس کی وجہ سے دوسروں کو نقصان ہی پہنچتا ہے، ایسے انسان اگر ہم بنیں گے تو اس کی وجہ سے ہماری معاشرت خراب ہو جائے گی اور ہماری آخرت برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کامل مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے اور اس کے پورے وجود سے دوسرا مسلمان، دوسرا انسان محفوظ ہو۔ ایک حدیث میں ہم نے فرمایا من سلم المسلمون من سلم الناس المسلم من سلم الناس بلسانہ ویدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے تمام لوگ محفوظ ہیں، صرف مسلمان نہیں بلکہ دوسری قومیں، جو بھی انسان ہو، انسان ہے تو وہ بھی محفوظ رہے، جانور ہو وہ بھی محفوظ ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرت کو بھی اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، الصلہ رحمی کو بھی اپنے اندر لاوے، قطع تعلقی سے اپنے آپ کو بچاوے۔ اور اسی طرح جو معاشرت کا عنوان ہے کہ کسی کو ہمارے ذریعے سے نقصان ہو، اس سے اپنے آپ کو بہت بچانے کی کوشش کرے۔ اس کی وجہ سے ہمارے جو ہے اعمال ختم ہوتے جائیں گے، ہم کو پتہ نہیں چلے گا۔ ہم تو نیکیاں بہت کیے لیکن کسی کو گالی دیتی۔ ایک حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مفلس نہ بنو، مفلس تم کس کو کہتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا مفلس وہ جس کے پاس مال نہ ہو، دنیا کی کوئی چیز نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو آخرت کے اندر پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آیا ہو لیکن کسی کو گالی دیا ہو، کسی کا مال ہڑپ کیا ہو، کسی کو دھوکہ دیا ہو، کسی کو جھوٹ بولا ہو، اور وہ حق والے آئے اور اپنا حق لے کر جاتے جائے، اور آخرت کے اندر جو ہے نیکیوں کے ذریعے سے ان کا حق ادا کیا جائے گا اور اس کے نیکیاں ختم ہوتی جائیں گی، یہاں تک کہ وہ اکیلا کلاش کھڑا رہ جائے گا، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حق والے باقی رہیں گے تو ان کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ اس کا جو نیکیاں لے کر آیا تھا وہ گناہ کے ساتھ کھڑا ہوگا،
اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ مفلس مت بنو، یعنی اپنے آپ کو دوسروں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ اس کی وجہ سے ہماری جو نیکیاں ختم ہوتی جائیں گی اور ہم مفلس بن جائیں گے اور ہم کو پتہ ہی نہیں چلے گا. ہم تو سمجھیں گے ہم بڑے نیک ہیں، بہت ساری نیکیاں ہیں، لیکن دوسرے کے حقوق ضائع کرنے کی وجہ سے، حقوق کو پامال کرنے کی وجہ سے ہماری نیکیاں ختم ہو جائے گی. ماں باپ کے حقوق کو پامال کرنے کی وجہ سے، بیوی کے حقوق کو پامال کرنے کی وجہ سے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر بہت سارے کام خود کر لیا کرتے تھے. آج ہم کو یہ بھی چاہیے کہ ہم گھر کے اندر بیوی کو اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ جس کی اس کو طاقت نہیں، کہ وہ بیمار ہے، یہ ہے، پھر بھی لیکن ہم اس سے کام لے رہے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کبھی کبھی ہم کھانا بھی بنا لیں، کبھی کبھی ہم پلیٹ دھو لیں. بلکہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آیا کرتے تھے تو پانی اپنے ہاتھ سے خود پی لیا کرتے، بہت سارے کام خود کر لیا کرتے تھے، اور فرماتے اگر مجھ کو ضرورت بھی ہوتی تو اس انداز سے میں کہتا کہ کوئی پانی پلائے گا. پہلے بیوی کو ڈائریکٹ حکم نہیں کرتے، حاکمانہ تعلق سے حکم نہیں فرماتے، بلکہ اتنی عاجزی تواضع کے ساتھ کہ کوئی پانی پلائے گا، یہ پلیٹ اٹھا لیجیے، اٹھا لے، یعنی کسی سے اٹھا لے، ایسا، یعنی ڈائریکٹ بیوی کو حکم نہیں فرمایا کرتے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بیوی کے حقوق کو بھی ادا کرنے والے بنیں. اس کے تعلق سے بھی آج ہمارے معاشرے میں بہت کمیاں ہیں کہ بیوی ہے لیکن بیوی ہمارے بھائی کا کپڑا ہے، ہمارے جو چھوٹا بھائی ہے تو اس کا کپڑا ہے، اور اس کے بہت ساری خدمت ہے بیوی انجام دے رہی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ساس کے تعلق سے ساس کی وجہ سے بیوی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں کہ ہم اپنی ماں کو سمجھا سکتے ہیں. اب وہ بیوی ہے تو وہ تو بول نہیں سکتی بیچاری، سہتے جا رہی ہے، لیکن دل کے اندر رکھتے جا رہی ہے، قڑتے جا رہی ہے، اور اس کی آہ نکلیں گی اور اللہ کے بارگاہ میں پہنچیں گی اور ہم کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بیوی کے حقوق جو جتنا زیادہ قریبی ہے اس کے حقوق کو اتنا زیادہ اہمیت کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، اور اتنا زیادہ دھیان رکھنا ضروری ہے کہ ہماری وجہ سے ان کے حقوق پامال تو نہیں ہو رہے اور ان کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، مبادا ہم کو معلوم ہو کہ ہمارے عمل ضائع ہو گئے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب منبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہی، بد دعا فرمائی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو اس میں ایک یہ بھی تھی کہ ماں باپ بوڑھے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک ہے لیکن خدمت کر کے اس نے جنت کو حاصل نہیں کیا اور خدمت کر کے ماں باپ کو خوش نہیں کیا، تو ایسا شخص بھی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ برباد ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کی مہر اس کے اوپر لگا دی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آخری عشرہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ماں باپ کی بھی خدمت کر کے ہم جو ہے ماں باپ کو بھی راضی کریں، بیوی کے حقوق کو بھی ادا کریں، تمام کے حقوق کو ہم ادا کرنے والے بنے. حقوق کے اندر کوتاہی ہوئی ہے تو ہم اس سے معافی مانگیں، عبادات کے اندر کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ سے معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے، وہ معاف ہو جائے گا. لیکن اگر ہم نے حقوق العباد کے تعلق سے ہم نے فکر نہیں کی اور حقوق العباد میں کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ بندوں سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے. یا اگر اس کا حق ہم نے تلف کیا ہے تو اس کے حق کو ادا کرنا ضروری ہے. یعنی مال دولت کا مسئلہ ہے تو اس کے مال کو دینا ضروری ہے. جیسے وراثت ہم نے اگر دبا لی تو ایسا نہیں کسی کو توبہ کر لی بس ہو گئی، بلکہ اس کو ادا کرنا پڑے گا. جتنی ہم نے وراثت دبائی ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا. کسی کا پیسہ ہم نے لیا تھا قرض لیکن وہ بھول گیا تو اس کو دینا پڑے گا، جب اس کے بعد معافی ہوگی. یا پھر نہیں ہے کم سے کم تو اس سے جا کر معافی مانگنا پڑے گا. اگر وہ کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے تو پھر وہ معاف ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرت کے اوپر بہت زیادہ دھیان دیں، معاملات کے اوپر بھی دھیان دیں، اور اسی طرح عقائد کے اوپر بھی دھیان دیں. دین کے پانچوں شعبے تمام کے اوپر دھیان دینا ضروری ہے. صرف ایک ہی شعبے کو پکڑ لینا، جیسے ہمارا جو ہے دھیان زیادہ عبادات پر ہے کہ ہم نماز روزہ کر لیتے اس کے اوپر، لیکن معاملات ہمارے یہ بھی صحیح ہو. معاملات ہمارے صحیح ہوں گے تو عبادات کے اندر جان پیدا ہوگی. اگر ہمارا مال کی آمد و رفت، پیسے آنے کا ذریعہ تجارت وغیرہ اگر ہماری صحیح نہیں ہے تو پھر عبادات کے اوپر اس کے بہت اثرات پڑتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرت کے اوپر بھی دھیان دیں، صلہ رحمی کے اوپر بھی دھیان دیں، اور قطع تعلقی سے اپنے آپ کو بہت بچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے. قطع تعلقی سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے اور حسن معاشرت ہمیں عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ خطائے سے درگزر فرما اے اللہ عافیت کا درگزر کا سہولت کا معاملہ فرما اے اللہ ہمارے حضرت یعقوب حضرت کی مغفرت فرما اے اللہ درجات کو بہت بلند فرما اے اللہ درجات کو بلند فرما اے اللہ انہی کا لگایا ہوا شجر ہے جو اے اللہ پھل پھول رہا ہے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے لگائے ہوئے شجر کو قبول فرما اے اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما اے اللہ ہمارے ڈاکٹر عبدالباسط صاحب دامت برکاتہم کو بھی قبول فرما اے اللہ ان کے کام کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اخلاص و للہیت کے ساتھ اے اللہ نظر بس سے حفاظت فرما اے اللہ نظر بس سے حفاظت فرما اے اللہ تمام قسموں کے شرور و فتن سے حفاظت فرما اے اللہ اپنا فضل و کرم شامل حال فرما اے اللہ ہمارے حضرت کے لگائے ہوئے شجر طوبہ کو اپنا فضل و کرم شامل حال فرما اے اللہ نظر بس سے حفاظت فرما اے اللہ درجات کو بلند فرما اے اللہ ہم مانگ بھی نہیں سکتے اے اللہ بڑے احسانات ان کے تھے اے اللہ ہم کہہ بھی نہیں سکتے آپ جانتے ہیں اے اللہ آپ اپنے شایان شان بدلہ عطا فرما اے اللہ آپ اپنی شایان شان بدلہ عطا فرما اے اللہ اپنی شایان شان بدلہ عطا فرما اے اللہ جتنے معتکفین بیٹھے ہیں تمام کے اعتکاف کو قبول فرما اے اللہ اس اعتکاف کو ہماری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنا اے اللہ آئندہ زندگی ہماری بدل جائے ایسے فیصلے فرما اے اللہ ہم آپ کے رنگ میں رنگ جائے ایسے فیصلے فرما اے اللہ اپنے ذکر سے ہمارے دل کو جاری فرما اے اللہ دلوں کے کھوٹ کو دور فرما اے اللہ دل کے زنگ کو دور فرما اے اللہ دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما اے اللہ اپنی محبت سے دلوں کو لبریز فرما اے اللہ عشق کی آتش عطا فرما اے اللہ انگ انگ سے روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما اے اللہ ہڈی ہڈی روئے روئے سے اے اللہ اپنی محبت عطا فرما اے اللہ ہڈی ہڈی روئے روئے میں گوشت و پوست میں اپنی محبت کو پیوست فرما اے اللہ ہمارے آگے دائیں بائیں اوپر نیچے نور عطا فرما اے اللہ عبادات میں اے اللہ حلاوت عطا فرما اے اللہ ہمارے جسم کو سر تا پا نور بنا دے اے اللہ سر تا پا نور بنا دے اے اللہ اپنا فضل و کرم شامل حال فرما دے اے اللہ ظلمت سے حفاظت فرما لے اے اللہ دل کی ظلمت سے بچا لے اے اللہ ہر قسم کی ظلمت سے حفاظت فرما لے اے اللہ ہمیں نور عطا فرما دے اے اللہ ہدایت عطا فرما دے اے اللہ ہدایت کے راستے سے ڈگمگانے سے حفاظت فرما لے اے اللہ کسی فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا لے اے اللہ فتنے سے بچا لے اے اللہ اپنا فضل و کرم شامل حال فرما دے اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ اے اللہ اپنی نگاہ کے اندر اپنی رہبری کے ساتھ اے اللہ دین کے معاملات میں ہم کو اے اللہ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے
مبارک طریقہ پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ پاکیزہ سنتوں پر عمل پیرا ہونا آسان فرما دے۔ اے اللہ شیطان کی شرور و فتن سے حفاظت فرما۔ اے اللہ نفس کے شرور و فتن سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم ایک دو قدم آگے جاتے ہیں، اے اللہ نفس شیطان ہم کو پھر دو تین قدم پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم بڑے کمزور بندے ہیں۔ اے اللہ شیطان ہم کو دیکھتا ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ اے اللہ وہ ہم کو اے اللہ وساوس کے اندر گھیرے ہوئے ہے۔ اے اللہ لیکن تو اس کی حرکتوں سے بھی واقف ہے۔ اے اللہ پورا آپ کا اس پر قابو ہے، پوری دنیا پر قابو ہے۔ اے اللہ پوری دنیا کے اے اللہ جابر و ظالم لوگوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ کفار اور باطل لوگوں کی اسکیموں کو فیل فرما۔ اے اللہ ان کی سازشوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو شان شوکت عطا فرما، عزت عطا فرما۔ اے اللہ شان و شوکت اور عزت والے اعمال عطا فرما۔ اے اللہ ہم اعمال سے دور ہو گئے جس کی وجہ سے حالات ہم پر آ گئے۔ اے اللہ حالات کو دور ہونے والے اعمال ہم کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو ایک اور نیک بنا۔ اے اللہ متحد بنا۔ اے اللہ انتشار سے حفاظت فرما۔ اے اللہ افتراق سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم کو پھر سے ایک اور نیک بنا دیجئے۔ اے اللہ ایک اور نیک بنا دیجئے۔ اے اللہ دلوں کی کدورتوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ دلوں کے اندر اخلاص عطا فرما دیجئے، ہر عبادت کے اندر اخلاص کی دولت سے نواز دیجئے۔ اے اللہ مقام احسان عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ مقام احسان عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ مقام احسان عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنا فضل و کرم شامل حال فرما دیجئے۔ آپ کے فضل کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے۔ ایک نگاہ رحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ تیری ایک نگاہ رحمت بشر حافی پر پڑی تو اے اللہ وہ کہاں سے کہاں چلے گئے۔ اے اللہ شراب خانے میں تھے اور وہاں سے تیری نگاہ رحمت نے ان کو ولی کامل بنا دیا۔ اے اللہ ولیوں کا سردار بنا دیا۔ اے اللہ تیری ایک نگاہ رحمت ہم پر بھی ڈال دیجئے۔ اے اللہ ہم گنہگاروں پر بھی ڈال دیجئے۔ اے اللہ رمضان المبارک کا پیارا مہینہ ہے، اے اللہ مبارک مہینہ ہے۔ اے اللہ اعتکاف والے اے اللہ کون کیسی قربانی دے کر آیا ہے۔ اے اللہ ہمارے حضرت بھی موجود ہے۔ اے اللہ کون کیسی قربانی دے کر آیا ہے۔ اے اللہ جس کی قربانی آپ کو اے اللہ پسند آ رہی ہو، اے اللہ اس کی قربانی کی بدولت اے اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس کی قربانی کی بدولت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنا فضل و کرم شامل حال فرما دیجئے۔ اے اللہ قلب سلیم عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ عقل سلیم عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ قلب منیب عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ استقامت عطا فرما دیجئے، دین پر استقامت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مانگا ہے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا مانگ نہیں سکے، اے اللہ مانگنا چاہیے تھا، اے اللہ مانگ نہیں سکے، اپنے فضل و کرم سے اپنی شایان شان عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما لیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔